إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. موقر علماء کرام، قابل احترام اساتذہ اور عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ شیخ نے ابھی کہا ہے، میں سمجھتا ہوں سب کے دماغ بھی ابھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ پچھلے درس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اور جب آپ کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ طالب علم؟ تعریف والا، یعنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو یا جو تعریف کے لائق، جس میں بہت ساری اچھائیاں ہوں، بہت ساری خوبیاں ہوں، اتنی کہ آدمی بیان نہ کر سکے، بہت ساری خوبیاں۔ آج ہم دین اسلام کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اصل بات کروں، ایک بہت ہی بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے، جیسا کہ ابھی گفتگو میں بات سامنے آئی، یہاں آپ لوگوں کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ بلا شبہ آپ لوگوں کا اسکول میں دینیات کا مستقل ایک خطاب، لیکچر یا کلاسز کئی ہوتی ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات بھی دی جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارا خطاب ہے، یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوچ صحیح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائیں تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حصے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ آدمی کا دل ہے۔ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائیں پورا جسم صحیح چلتا ہے، اگر وہی غلط کام کرنے لگے، اسی میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو پھر جسم بھی غلط جانے لگتا ہے، اور وہ جو ایک ٹکڑا ہے وہ آدمی کا دل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں غلط کام تب کرتے ہیں جب اس کا دل غلط کام کرنے لگتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ اگر دل کو صحیح کر لیا جائے تو انسان کی زبان بھی صحیح چلتی ہے، وہ صحیح باتیں سنتا ہے، صحیح بولتا ہے، غلط چیزیں نہیں دیکھتا، صحیح چیزیں دیکھتا ہے، اور صحیح باتیں بولتا ہے، غلط سے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا ہے، بچاتا ہے، اور اس کے ہاتھ غلط کام نہیں کرتے ہیں، ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں، چوری اور اس طرح کی برائیاں نہیں کرتے ہیں، اور اس کے قدم غلط راستوں پر نہیں چلتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا دل اگر صحیح ہو جائے تو پورا انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دل سوچتا ہے، فیصلے کرتا ہے، تو اگر دل کو صحیح کر لیا جائے تو انسان کی سوچ اور اس کے فیصلے صحیح ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہماری مجلس ہے، اس میں
بنیادی طور پر سوچ کے اعتبار سے ہم کو اونچا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ہم سب اپنے آپ کو ان باتوں کے ذریعے سے اپنی سوچ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. دینی معلومات کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم ساری چیزیں رٹ لیتے ہیں. اسلام کے ارکان کتنے؟ 5. ایمان کے کتنے؟ 6. اس طرح سے ہم سب چیزیں یاد کر لیتے ہیں. یاد کرنا بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن صرف یاد کرنے سے انسان کی زندگی صحیح نہیں ہوتی ہے. یاد رکھنے سے اور اس کے مطابق جینے سے ہوتی ہے. اگر انسان کی سوچ اگر صحیح ہو تو پوری زندگی اس کی صحیح ہوتی ہے. اگر سوچ غلط ہو جائے تو زندگی غلط ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے دروس ہیں ان کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر سوچنے والے ہو جائیں اور ہماری سوچ کی سطح اونچی ہو جائے. ہم رسمی طور پر دین پر عمل کرنے کی بجائے واقعی دین کو دل سے اپنا مان کر اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی قدر کرتے ہوئے اس پر عمل کریں. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ہم سب رسمی طور پر کرنے لگتے ہیں. پٹائی ہوگی اس لیے نماز پڑھو، کوئی دیکھ رہا ہے تو پورا وضو کرو ورنہ ادھورا. تلاوت کرو خالی لے کے جھومو، پڑھ رہا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈنڈا لے کے. بعض اوقات ہم دین پر عمل کرتے ہیں دباؤ کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے. پٹائی ہو جائے گی، سزا ملے گی یا انعام نہیں ملے گا، کسی اور وجہ سے ہم لوگوں کی وجہ سے دین پر عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم کو واقعی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دین کیا ہے. کھیل ہم زبردستی کھیلتے ہیں، سپورٹس میں فٹ بال، کرکٹ، یا بچیاں بھی جو آپس میں گپ شپ کرتی ہیں کھیلتی ہیں، دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ دل سے ہوتا ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم کھیلیں، دل چاہتا ہے کہ ہم پکنک پہ جائیں، دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ پڑھیں اور کھائیں پئیں، اچھا لباس پہنیں. ہم وہ اندر سے کرتے ہیں، باہر سے ہم پہ دباؤ نہیں ہوتا ہے، وہ ہم کو خود پسند ہوتا ہے. لیکن زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دباؤ کی وجہ سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اندر سے معلوم نہیں پڑا کہ واقعی یہ کتنا اچھا ہے. دین بھی اگر ایسا ہی ہو جائے کہ اندر سے ہم کو دین پسند ہو جائے، دین کی باتیں ہمارے دل میں وہ جگہ لے لیں جو باقی چیزوں کی ہیں بلکہ اس سے بھی اونچی، تو ہم کو کسی دباؤ کی، پریشر کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، ڈنڈے کی، پٹائی کی اور الٹا ٹانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم دل سے عمل کرنے والے بن جائیں گے. لیکن دل سے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو واقعی معلوم ہو، سمجھ میں آئے کہ دین کتنا اہم ہے. تو یہ جو ہماری مجالس ہیں یہ ذہنی طور پر سوچ کو اونچا کرنے کی مجلس ہے. ہم دل سے دین کو پسند کرنے والے بنیں، صرف یاد کر کے نہیں. دین ہماری یادداشت کا حصہ نہ ہو، ہماری شخصیت کا حصہ. یاد رکھیں گے اس کو. دین صرف ہماری میموری کا حصہ نہیں ہو، یاد ہے ہم کو، معلوم ہے ہم کو، بلکہ دین ہماری پوری شخصیت کا حصہ بن جائے اور دین سے ہم کو لگاؤ ہو جائے، جیسے باقی بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسلام اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ میننگ کیا ہے اس کا؟ کون بتائے گا؟ عربی زبان میں اسلام کون سی زبان کا لفظ ہے؟ انگلش میں ہے نا؟ کون سی زبان کا ہے؟ عربی. تو عربی میں اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئیں، پڑوس والا، دوست یا کوئی اور پوچھے تم کون سے دن کو مانتے ہو؟ اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کو بتانے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا معنی ہے اسلام کا؟ کون بتائے گا؟ ہاں؟ اللہ کو ایک
ماننا. اللہ کو ایک ماننا اسلام میں ہے، لیکن اسلام کا معنی اللہ کو ماننا نہیں ہے، اس کا میننگ یہ نہیں ہے. کون بتائے گا؟ پیچھے سے بچیوں میں سے کوئی بتائے گا؟ ہاں، سلامتی. سلامتی اسلام کا نتیجہ ہے، اسلام کا معنی نہیں ہے. اسلام جب زندگی میں آتا ہے، بہت سارے لوگ جو انگلش میں بولنے والے بھی ہیں نا، اسلام کا میننگ کیا ہے؟ پیس. نہیں، اسلام کا میننگ پیس نہیں ہے. اسلام کا نتیجہ پیس ہے. جب اسلام دنیا میں آئے گا، صحیح زندگی میں صحیح طور پر جب اسلام آئے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امن و امان آئے گا. اسی لیے حدیث میں المسلم من سلم المسلمون یا من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں، امن و امان میں رہیں. المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے معاملے میں امن و امان محسوس کریں. تو ایمان کا نتیجہ امن ہے اور اسلام کا نتیجہ سلامتی ہے. میننگ نہیں ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ عربی زبان میں اسلام لفظ بنا ہوا ہے اسلمہ سے، اور اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا. تو اسلام کا معنی ہے فرما برداری. لیکن فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، ورنہ 1 گھنٹے تک آپ سنیں گے فرما برداری معلوم نہیں فرما برداری کس کو بولتے ہیں. فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ بہت سوچنا پڑ رہا نا. کون بتائے گا؟ فرما برداری کا مطلب ہے، اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کچھ چلتے رہتے ہیں، ہم بولتے بھی رہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا ہم بولنا کیا چاہ رہے ہیں اور بول کیا رہے ہیں. فرما برداری کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا اور پورا کرنا. یاد رہے گا؟ حکم ماننا اور پورا کرنا. جیسے کوئی آپ کو گھر میں کہے پانی لاؤ، آپ کے والد صاحب کہیں، آپ بولے اور پانی نہیں لا رہے، تو حکم مانے آپ نے؟ دل سے تو مان لیے لیکن پورا کیے تو اس کے بعد 3-4 بار کے بعد کیا ہوگا؟ پٹائی. پانی لاؤ بول رہا ہوں، ہاں بولتا ہے، لاتا نہیں ہے. تو دل سے تو مانا لیکن پورا کیا نہیں. تو اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم دل سے مانے کہ یہ صحیح بات ہے، ماننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کرے؟ پورا بھی کرے. صرف ہاں ہاں نہیں بولے بلکہ کیا کرے؟ سمعنا و اطعنا. زندگی میں بھی آنا چاہیے. تو ایک بات تو ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کا میننگ کیا ہے اور فرما برداری کا میننگ کیا ہے؟ حکم ماننا اور پورا کرنا. کس کا حکم؟ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا؟ کس سے کرتا ہے؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست ہم سے بات کرتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات ہم کو، اللہ کا حکم کس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن کے ذریعے. لیکن قرآن ڈائریکٹ ہمارے پاس آیا، جبریل لے کر آئے تھے. کس کے پاس آئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کا حکم کس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے؟ نبیوں کے ذریعے سے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دیتا ہے اور اس کو بندوں تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے. پھر نبی اس کو لوگوں کو سناتے ہیں، پھر ان سے پھر آگے ہوتے ہوتے 1400 سال کے بعد ہم تک وہ علماء کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے پہنچا. تو اللہ کا حکم قرآن میں ہم کو ملتا ہے، اور اس حکم کو کون سمجھاتا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہاں ملتا ہے؟ آپ کی باتیں کہاں ملتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہاں ملتی ہیں؟ حدیث میں. تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم کو اسلام معلوم ہوتا ہے. یاد رہے گا یہ؟
اسلام پہ ہم کو چلنا چاہیے یا نہیں؟ کیوں؟ ابو بولے اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم کو چلنا چاہیے، اگر نہیں ہوتے تو ہم نہیں چلتے. ایسا کیا کریں؟ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہاں مسلمان اب تو چلنا ہی پڑے گا، نہیں تو بہت پٹائی ہوگی. ایسا مجبوری ہے ہماری. اسلام کے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کیوں اسلام پہ چلوں میں، تو ہمارے پاس بولنے کے لیے کیا ہے؟ چلو چلو ایسا بولیں گے اس کو، جنت پانے کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، ہے نا؟ ہاں بول رہے ہیں. ادھر سے بھی گئے تو اللہ تک پہنچ سکتے، ادھر سے بھی گئے تو اللہ تک پہنچ سکتے. ہاں جتنے بھی دین ہیں سب کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے کہ نہیں پہنچ سکتے؟ نہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے کون سا دین ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ راستے کئی ہیں لیکن منزل ایک ہے. بات صحیح ہے؟ سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں ہم لوگ اللہ سے؟ کون سا راستہ؟ معلوم ہے ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا ہے. جیومیٹری پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ یس سر. دو پوائنٹس کے بیچ میں سیدھی لکیریں کتنی ہوتی ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اگر دو ڈاٹس ہم لوگ بناتے ہیں، ان دو ڈاٹس کے بیچ میں سیدھی لکیر اگر آپ کو کھینچنا ہے تو کتنی بنا سکتے آپ؟ بندے اور اللہ کے درمیان ایک ہی راستہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے، سیدھا راستہ. وہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. اسی صراط مستقیم کا نام کیا ہے؟ دوسرا نام اسلام. اسی صراط مستقیم کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام. تو جو صراط مستقیم ہم مانگتے ہیں وہی یہ اسلام ہے. اس کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی اور دین کے مطابق اگر جی کے دنیا سے جائے اور بولے مجھ کو جنت چاہیے، ملے گی نہیں. اس کو جنت اگر چاہیے، انعام اگر اللہ کا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ اسلام. وہ اسلام کے مطابق جینا چاہیے. اسلام کے علاوہ کتنے دین ہیں؟ بہت سارے ہیں. کوئی دین کو نام بتا سکتے آپ لوگ؟ ہاں اسلام کے علاوہ بھی لوگ دین پہ چلتے ہیں نا. کون سے دین ہیں آپ جان رہے ہیں کچھ؟ ہاں عیسائی اور یہودیت، ہاں جوڈائزم، اور ہندو ہیں، بدھ مذہب ہے، بدھسٹ ہیں، جین ہیں، اور کئی لوگ ہیں. دنیا کے 50 ہو گنتی اس کی آسان ہے نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے. ان کو کیا بولتے ہیں؟ ایتھیسٹ. جو کوئی کسی خدا کو نہیں مانتے، گاڈ کو نہیں مانتے. بولتے سب اپنے آپ بن گئے. بن سکتا اپنے آپ؟ ہم دیکھ چکے پہلے دوسرے درس میں. کسی نے بنایا کائنات کو. تو اسلام کے بارے میں کچھ باتیں آج ہم دیکھیں گے کہ کیوں ہم اس دین پر چلتے ہیں اور کیا خوبیاں اس دین کی ہیں. اسلام کی کوئی خاص بات کون بتائے گا؟ کیا کیا خاص بات ہے اسلام میں؟ بتا سکتے ہیں؟ بہت اچھا ہے نا اسلام. کیا اچھا ہے اسلام میں؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہم ایسا نہیں بول سکتے اسلام ہمارا اس لیے سب سے اچھا ہے. ایسا بولیں گے؟ ہم مانتے اس لیے سب سے اچھا. کیا چیزیں اچھی ہیں اسلام کی؟ تو یہ بتانے ہم کو آنا چاہیے. آج دنیا بھر میں دیکھو کئی لوگ ہیں جو اسلام میں آ رہے ہیں. مغرب میں، ویسٹرن کنٹریز میں روزانہ کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ اسلام کی خوبیاں ہیں جو ان کو متاثر کرتی ہیں.
اپنی طرف کھینچتی ہیں. لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگ اسلام میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چلو بھائی چلتے رہو اسلام کے اوپر. ہاں جیسے بھیڑ میں چلتے رہتے ہیں نا لوگ، ایسے چلنا چاہیے اسلام پہ. بھیڑ میں جیسے لائن میں چل رہے ہیں نا، پی ٹی کے بعد جاتے ہیں نا کلاس میں، کیسا جاتے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے کسی طرح، چلو بھائی ہاں کرے ٹیچر ڈنڈے سے ہم کو، اور جا رہے ہیں ہم لوگ. ایسا چلنا چاہیے صراط مستقیم پر. دل سے ہم کو معلوم ہے اسلام کیوں اچھا، آج ہم وہی دیکھیں گے. ٹھیک. نمبر ایک، سب سے پہلی چیز اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ اسلام ساری کائنات کا دین ہے. آسمان و زمین کس کا حکم مانتے ہیں؟ اللہ کا. ساری کائنات، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی، موسم آتے ہیں، زمین سے اناج اگتا ہے اور دریا بہتے ہیں، سمندر اپنی جگہ قائم ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہوتی ہے، سارا نظام چل رہا ہے. انسان کا جسم ہے، صحیح کام کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کرتے ہیں، اسی طرح سے کڈنی سے لے کے ساری چیزیں اپنا کام کرتی ہیں. یہ سارا سسٹم کس نے بنایا؟ صحیح بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے کام کرتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں کائنات کی اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ایک اعتبار سے اسلام پر ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا. تو ستارے گردش کر رہے ہیں، سیارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، یہ ساری قانون کی پابند ہیں. انسان کا جسم قانون کا پابند ہے. شہد کی مکھی ہے، قانون کی پابند ہے، وہ چھتا بناتی ہے. چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، مچھلیاں پانی میں کیا کرتی ہیں؟ تیرتی ہیں. یہ سارا قانون کس نے بنایا؟ تو جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، یہ سب کی سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پابند ہیں. تو یہ سب کی سب اسلام پر ہیں. لیکن اللہ نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایسا کریں، آزاد نہیں ہے وہ. انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، ماننا ہے تو مان، نہیں تو مت مان. لیکن مانے گا تو انعام ملے گا، نہیں مانے گا تو سزا ملے گی. تو انسان کے علاوہ پوری کائنات کیا ہے؟ اللہ کے قانون میں بندھی ہوئی ہے. ایک اعتبار سے پوری کائنات اسلام پر چل رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پر چلنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے پوری کائنات صحیح چل رہی ہے. اگر وہ اس سے ہٹ جائے نقصان ہوگا. تو کائنات کا دین اسلام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے. انسان سے بھی اللہ چاہتا ہے، ہم سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں. یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ساری کائنات اللہ کا حکم مانتی ہے. کائنات کا مطلب آسمان، زمین اور جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ کائنات اس کو کہتے ہیں. تو یہ ساری کائنات اللہ کا حکم مانتی ہے. تو اسلام میں ایسی کیا خوبیاں ہیں، ایک ایک کر کے ہم کو دیکھنا ہے. اور بہت شارٹ میں بتاؤں گا، یاد رکھیں گے؟ اس کو یاد رکھیں گے؟ زیادہ ہو جا رہا نا؟ نہیں. نمبر ایک، اسلام ایک ایسا دین ہے جو سارے دینوں میں محفوظ دین ہے. دوسرے دینوں کی جتنی بھی باتیں ہیں محفوظ نہیں رہ سکی. تورات، انجیل، زبور مثال کے طور پر پچھلے نبیوں کو اللہ نے کتابیں دیں. موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ تورات یا توریت جس کو بولتے ہیں، تورات ہے وہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور داؤد علیہ السلام کو زبور. لیکن آج وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہ سکی. لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں کیا کر دیے؟ اضافے کر دیے، چینجز کر دیے. اسی لیے آج جو بائبل ملتا ہے اس میں بہت سارے انٹرپولیشنز اس کو کہتے ہیں، رد و بدل اس میں ہے. اور یہ خود عیسائیوں نے اس کو مانا ہے. عیسائی خود مانتے ہیں ہاں اس میں تھوڑے بہت چینج ہو گئے ہیں، وہ خود مانتے ہیں، ان کے اسکالرز مانتے ہیں. لیکن قرآن 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی قرآن اسی حالت میں محفوظ ہے.
کوئی چینج اس میں نہیں. اور یہ ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا ہے جو مسلمان نہیں. ہمارا دین محفوظ دین ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ حدیثیں بھی آج محفوظ ہیں. محدثین نے ان کو جمع کر کے کتابوں میں لکھ دیا، اور ان تک کیسے پہنچیں اس کو بھی محفوظ کر دیا. میں نے فلاں سے سنا، پھر انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، سنتے سنتے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو پہلی بات یہ اسلام کے بارے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے، اور قرآن و سنت محفوظ ہے. یاد رکھیں گے اس کو، ورنہ اگر محفوظ نہ ہو تو اللہ کا دین کیا ہے سمجھنا کتنا مشکل ہو جائے گا. کوئی کہے گا کہ اسلام میں ایسا ہے، لیکن آدمی شک کرے گا معلوم نہیں واقعی اسلام میں ہے یا یہ اپنی طرف سے بول رہا ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ واقعی یہی اللہ کا دین ہے؟ تو دین اس کو محفوظ رکھا گیا ایک نسل سے دوسری نسل تک. آج بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ان کا قرآن تھا آج بھی تاشکند یونیورسٹی میں محفوظ ہے. 1400 سال پرانا آج بھی محفوظ ہے. جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صحابی جو بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عثمان کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ وہ تیسرے نمبر کے. ان کا جو مصحف تھا جو وہ پڑھتے تھے آج بھی وہ محفوظ ہے. آج بھی وہ محفوظ ہے. اس کو بالکل کاغذات کو، اس کے بہت پرانے کاغذات ہو گئے ہیں اس کے، لیکن ان کو بھی بالکل محفوظ کر کے آج رکھا گیا ہے. وہ ڈسپلے میں ہے، کوئی دیکھنا چاہے اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے. انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ اس کی تصویریں موجود ہیں. آج بھی وہ ہے. تو اسلام کا جو متن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسٹ، جیسے آپ کے پاس کتابیں ہوتی ہیں نا، اس کا ٹیکسٹ ہوتا ہے. ٹیکسٹ بک اسی لیے اس کو کہتے ہیں. اسلام کا جو متن ہے قرآن اور سنت آج بھی محفوظ ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام کیا ہے؟ ایک محفوظ دین ہے. اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی ہے. لوگوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. آج دیکھیے دنیا بھر میں قرآن کے کتنے حفاظ ہیں، قرآن کے کتنے حفظ کرنے والے ہیں. 6 سال کے بچے ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اتنے حفظ کرنے والے ہیں. کوئی ہے کتاب دوسری جس کے اتنے یاد کرنے والے ہوں؟ کوئی ایک ملک ایسا بتاؤ جس میں قرآن کا حافظ نہ ہو. حتیٰ کہ رشیا میں جہاں قرآن کو بین کیا گیا تھا، رشیا میں بھی جب وہ بین ہٹ گیا تو کئی حفاظ نکلے وہاں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گھروں میں چھپ کے قرآن پڑھتے تھے اور اپنی اولاد کو لوگ قرآن یاد کرایا کرتے تھے. چائنا میں ہے، اگرچہ وہ ایسے ملک ہے جہاں پر ریلیجن بین ہے، کمیونسٹ ملک ہے، وہاں دین الاؤڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی مسلمان ہیں، وہاں بھی قرآن ہے اور وہاں یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کہاں سے یاد کر رہے ہیں؟ سینوں میں محفوظ ہے. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. دوسرے دینوں کی کتابوں کا حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں، اور لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں. تو ہمارے ہاں پر جو قرآن ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو، نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو پہلی بہت ہی اہم چیز اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ جس ذریعے سے ہم اسلام لیتے ہیں، 2 ذریعے ہیں. کون سے؟ کون بتائے گا؟ قرآن اور حدیث. یہ دونوں محفوظ ہیں. کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس کو شک شبہ نہیں ہوگا. معلوم نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، معلوم نہیں یہ نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ تو نہیں دی. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے. تو کسی بھی دور میں کوئی انسان اگر معلوم کرنا چاہے کہ ایکچوئل اسلام کیا ہے، اس کے لیے کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی. اس کو اوریجنل ٹیکسٹ ملے گا، اصل بات ملے گی اللہ اور اس کے رسول کی. تو یہ پہلی چیز ہے. نمبر 2، اسلام عالمی دین ہے. یعنی نہیں معلوم نا اسلام کیا ہے؟ بہت سارے دین ایسے ہیں جو کسی ایک ملک میں ہیں، ایک قوم میں ہے. جیسے یہودیت ہے.
یہودی بس یہودی ہوتے ہیں، ان کی اولاد یہودی ہوگی، اور وہ ایک علاقے کے لیے، قوم کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا. صرف ایک نبی ایسے آئے جو پوری دنیا کے لیے تھے. وہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. سارے عالمین کا رب ہے وہ. قرآن سارے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی ہم نے سارے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو دوسری خوبی اسلام کی یہ ہے کہ باقی جتنے دین ہیں وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہیں، لیکن اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے وہ رشیا ہو. اسلام ایک ایسا دین ہے جو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا، اور پوری دنیا کے لوگ اسلام پر چل سکتے ہیں. اسلام ایسا دین نہیں ہے ہاں اس پر صرف عرب کے لوگ ہی چل سکتے، باقی لوگوں کے لیے چلنا ممکن نہیں. یہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے تھا، باقی لوگوں کے لیے نہیں. بلکہ اسلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. آج آپ دیکھیے کتنے سارے ادیان ہیں جو ایک زمانے تک چلے، لیکن جیسے جیسے سائنس کی ترقی ہوئی، نئی معلومات لوگوں کے سامنے آئی، وہ دین آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. ان کی تعلیمات معلوم پڑ گیا کہ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ رسم و رواج ہیں، اور یہ توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں. اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ 1400 سال ہونے کے بعد بھی، دنیا اتنی زیادہ ترقی کرنے کے بعد بھی، اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جو آج بھی لوگوں کے لیے قابل عمل ہیں. اور آج بھی کئی پڑھے لکھے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں، آج بھی اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم کو سکون ملتا ہے. تو اسلام کی دوسری خوبی کیا ہے؟ اسلام کس ملک کے لیے ہے؟ عالمی ہے. عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا. تو اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے اسلام ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام دین کامل ہے. کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل، پرفیکٹ. اسلام ایک ایسا دین ہے جو کامل ہے. کیا مطلب اس کا؟ مکمل ہے نا؟ کا مطلب کیا ہے؟ پرفیکٹ. کیسے؟ اسلام دین کامل ہے. کیسے؟ پیشاب پاخانے سے لے کر کھانا پینا، سونا جاگنا، نکاح، اور اس کے بعد کی پوری زندگی، بچوں کی تربیت، تجارت، جائیداد، اور عبادات، اخلاق، اصول اور آداب، حکومت کیسے چلائی جائیں، ساری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اسلام میں سب کچھ سکھایا گیا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اسلام ایک ایسا دین ہے، ابھی آپ لوگ چھوٹے ہو، جب بڑے ہوں گے تو آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن ابھی سے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ چیز کہ زندگی کے کتنے سارے معاملات ہیں. ہم نے کئی لوگوں سے بات کی اور ان کے دین میں پیشاب پاخانے کی صفائی کے بارے میں بھی تعلیم نہیں ہے، جو کتنی فنڈامنٹل اور بیسک چیز ہے. ایک صحابی تھے، مشرکین ان کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کیسا تمہارا نبی، اتنا بڑا نبی، اتنی تعریف تم کرتے ہو ان کی، لیکن تم کو پیشاب پاخانہ بھی کرنا سکھاتا ہے تمہارا نبی. اس نے مذاق کے طور پر کہا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہارے نبی سکھاتے تم کو. تو وہ صحابی، ان کا دل چھوٹا نہیں ہوا، وہ شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی ایسے ہیں کہ ہم کو یہ سب سکھاتے ہیں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو ہم کو سکھائی نہ ہو. آپ دیکھو مغربی ملکوں میں
پیشاب پاخانے کی صفائی کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ایک موٹی چیز ہے، اسلام میں ہم کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ پانی سے صفائی کی جائے، کتنے ڈھیلے ہوں، کیسا ہو، کس طرح سے ہو، سفر میں ہو تو کیا کریں، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ہے. لیکن آپ کو ملے گا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ملک ہیں، یہ بنیادی بات بھی ان کو معلوم نہیں ہوتی ہے اور صاف نہیں ہوتے ہیں. وہ کپڑے پہ داغ لگ گیا، ہاں انک کا، سیاہی کا، چائے کا، اس کو تو صاف کرتے ہیں، پیشاب صاف نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. بتائیے عقل کتنی خراب ہے. اسلام میں ہر معاملہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ کیسے تجارت کی جائے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیسے گھر میں بچوں کی تربیت کی جائے، بیوی شوہر کیسے زندگی گزاریں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں. زندگی کے کل ملا کے 5 شعبے ہیں، 5 ڈپارٹمنٹس ہیں زندگی کے، یاد رکھیں گے اس کو. نمبر 1 عقائد. عقائد کیا ہم مانیں، کیا بلیف ہونا چاہیے ہمارا. 2 عبادات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس طرح سے جتنی بھی حج کرنا عبادات ہیں. پھر معاملات، لین دین، تجارت، قرض لینا لوٹانا، اور اس طرح کی جتنی بھی کون سا بزنس حلال کون سا حرام، اس کے معاملات اس کو کہتے ہیں. جائیداد کے مسائل وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. 4 اخلاقیات، صبر کرنا، تواضع سے رہنا، نرم دل رہنا، اس طرح کی جتنی کوالٹیز ہیں، یا اسی طرح سے سلوک کیسے کرنا، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، بھائی بہن سے، پڑوسیوں سے، اور اس طرح سے جانوروں سے بھی. اخلاق کیا ہونے چاہیے. آداب، کھانا کیسے کھانا، پانی کیسے پینا، پیشاب پاخانہ، اور اسی طرح سے چلنا کیسے، بیٹھنا کیسے، سونا کیسے، نیند سے بیدار ہو کے کیا کرنا، مسجد میں کیسے داخل ہونا، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا، راستے پر چلنا کیسے، بازار میں داخل ہو تو کیا کہیں، مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھیں. زندگی کی جتنے بھی آداب ہیں جس کو ایٹیکٹ آپ کہتے ہیں، ایٹیکٹ پلورل میں نہیں آتا ہے، یاد رکھو. یہ جتنے ایٹیکٹ ہیں یہ سارے آداب ہیں. تو عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں یا آداب ہوں، آپ اسلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے، آپ کو ملے گا ہر میدان میں ہم کو رہنمائی ہے. کتنا بیوٹیفل ہے ایک دم. دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں ہم کو رہنمائی نہیں دی گئی ہو. تو اسلام کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کامل ہے، ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے اور کمپلیٹ ریلیجن ہے. ایسا نہیں کہ بس خالی ماننا ہے تم کو، باقی کیسا جینا ہے تمہاری مرضی سے جیو. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ جس اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو اڑنے کا طریقہ سکھایا، اور جس نے مچھلیوں کو سمندر میں، دریا میں، ندی میں تیرنے کا طریقہ بتایا، جو چیونٹیوں کو کیسے جینا ہے، گھر بنانا ہے سکھاتا ہے، چڑیا کو گھونسلہ بنانا سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو جانوروں کو بتاتا ہے وہ ہم کو نہیں بتائے گا؟ اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو زندگی گزارنے کا صحیح اور بہتر طریقہ سکھایا ہے. تو اسلام میں دین کے، زندگی کے معاملات میں کسی بھی شعبے میں ہم کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، اور ادھورا نہیں ہے دین کہ اس بارے میں اسلام میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. حکومت چلانے تک کے لیے بھی اسلام میں رہنمائی موجود ہے. تو یہ تیسری بات ہم نے دیکھی. نمبر 1 2 3 کون گنائے گا؟ بہت نیند آ رہی نا. نمبر 1 سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اسلام محفوظ دین ہے. محفوظ دین ہے یعنی بہت سوچنا پڑے گا. ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے کچھ؟ ہاں، اسلام کیا ہے؟ محفوظ دین. یعنی قرآن و سنت کیا ہے؟ اس میں چینج ہوا ہے
नहीं। 2, इस्लाम आलमी दीन है, यानी पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह ने दीन भेजा है, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, सब लोग चल सकते हैं इसके ऊपर। 3, इस्लाम, ये सब नाश्ता करके नहीं आए, हाँ, सब घर वालों ने भूखा भेजा आपको, हाँ, पीछे से आवाज मजबूत आ रही है लेकिन आगे से। इस्लाम तीसरी चीज क्या है? हाँ, अब सही हो गया, इस्लाम दीन कामिल है। नंबर 4, इस्लाम में न सिर्फ, देखिए, सिर्फ किताब में नहीं है ये इस्लाम ऐसा करो ऐसा करो, बल्कि इस्लाम में जो तालीमात हैं उसके लिए हमारे पास एक कामिल नमूना भी मौजूद है जिसने इस्लाम पर जी के दिखाया। वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने इस्लाम पेश किया सिर्फ ज़ुबान से नहीं, बल्कि एक आइडियल नमूना हमारे पास है कि बेहतरीन ज़िंदगी जीने वाली शख्सियत हमारे पास है। वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए, ज़िंदगी के सारे मामलात में बेहतरीन टीचर, सहाबा को तालीम दे के कितना अच्छा बनाया, बेहतरीन शौहर, बीवियों के साथ कितना अच्छा सलूक किए, बेहतरीन बाप, औलाद के साथ कितना अच्छा सलूक, बेहतरीन पड़ोसी, बेहतरीन रिश्तेदार, बेहतरीन तिजारत करने वाले, बेहतरीन इबादत करने वाले, बेहतरीन हुक्मरान, हुकूमत करने वाले, बेहतरीन सिपह सालार, जंग में बेहतरीन स्ट्रैटेजी करने वाले। आप देखिए, हर एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप देखेंगे तो हर मैदान में परफेक्ट। इससे पहले भी हमने देखा था ना कि एक किताब लिखी गई है जिसमें नंबर 1 पे किसको रखा गया? किताब का नाम क्या है? हाँ, द 100। किसने लिखी है वो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी, नंबर 1 पर रखा उसने। कोई आदमी इतना पढ़ा लिखा यूं ही अनपढ़ था, यूं ही रख दिया नंबर 1 पर? नहीं, उसने जिंदगी भर उस रिसर्च करने के बाद रखा, क्योंकि उसने बताया जिंदगी के जितने मामलात, इन सारे मामलात में जब हम देखते हैं तो ये शख्सियत कैसी है एकदम। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ऐसा प्यारा नबी दिया है कि जिनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बेहतरीन नमूना है। ऐसा कोई हिसाब की ज़िंदगी का नहीं है जो ख़राब हो, हर एतबार से अच्छे। तो इस्लाम की खूबी एक ये भी है, नंबर 4, कि हमारे पास इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाली बेहतरीन शख्सियत मौजूद है, और वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए इस रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। आज मशहूर आदमी पूरी दुनिया के सामने होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ हमको मालूम नहीं होता है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी है कि आप छींकते थे तो क्या बोलते थे, आप करवट लेते थे रात में, किस करवट पर सोते थे, उठने के बाद क्या पढ़ते थे, सोते वक्त क्या पढ़ते थे, चलते कैसे थे, खाते कौन से हाथ थे, खाने से पहले क्या करते थे, खाने के बाद। आप देखिए, 1400 साल के बाद भी, जबकि कोई मीडिया नहीं था उस ज़माने में, था ना यूट्यूब, नहीं था, नहीं था उस ज़माने में, कुछ भी नहीं था, लेकिन 1400 साल के बाद भी हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो हालात और वो बातें जो घर में करते थे, घर में करते थे, जो छुपी हुई थी लोगों से, आज भी हमको मालूम है। यानी एक ऐसी शख्सियत जिसकी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं आज भी हमारे सामने हैं और हर चीज़ महफूज है। कितनी अजीब बात है ये। आज के मशहूर लोगों के बारे में नहीं है, लेकिन उस ज़माने की शख्सियत है जो 1400 साल पुरानी है,
لیکن آپ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صحابہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی. یہ کمال ہے اسلام کا. عیسائیت، اتنے سارے عیسائی دنیا میں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت تھوڑے حالات ہیں جو بائبل میں ہیں. بہت تھوڑا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ جس کو لوگ کہتے ہیں اس میں بہت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، بالکل بہت تھوڑا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، آپ کے اخلاق پر کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے نظرۃ النعیم. کیا نام ہے؟ نظرۃ النعیم. وہ کتنے پارٹس میں معلوم؟ 15 پارٹس میں، 15 والیومز. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے بارے میں جو جو باتیں ہیں وہ ساری جمع کر دی گئی ہیں. تو 15 جلدوں میں اتنی زیادہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ صرف اسلام میں باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ جس شخصیت نے اسلام ہم کو دیا، انہوں نے اسلام پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور زندگی کا کوئی حصہ ان کا ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو یا جس میں ادھورا پن ہو. کہ ہم عمل کیسے کریں، کوئی کر کے بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا ہم کو. تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین پر کیسے عمل کیا جائے ویسے ہم کو کر کے بھی دکھایا. آپ دیکھیے پی ٹی وغیرہ بھی ہوتی نا. ہم لوگ جب اسکول میں پڑھتے تھے تو کیا کیا جاتا تھا، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ٹیبل پہ کھڑا ہوتا تھا. آپ لوگوں کا ہوتا کہ نہیں معلوم نہیں. ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جیسا پورا کر کے بتاتا تھا، اور پیچھے جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اس کو دیکھ کے کرتے تھے. انسان محتاج ہے اس چیز کا کہ عمل کیسے کرے، اس کو کوئی کر کے بتانے والا ہونا چاہیے، تب جا کر وہ کر پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دین جب دیا تو اس دین پر عمل کرنے کے لیے ایک شخصیت کو بھی بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے عمل کر کے دکھایا تاکہ ہم بھی اس پر عمل کر سکیں. کوئی دنیا کا آدمی یہ نہ بول سکے ہم کو کیا معلوم کیسے عمل کرتے. بتا تو دیا لیکن کر کے کسی نے نہیں بتایا ہم کو، تو ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کیسے کرنا چاہیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے لے کے حکومت چلانے تک ساری چیزیں ہم کو کر کے دکھا دی تاکہ ہم اس پر آسانی سے عمل کر سکیں. تو ہمارے پاس علمی اعتبار سے بھی مواد ہے قرآن و سنت، لیکن اس پر عملی نمونہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف باتیں نہیں ہیں. ٹھیک. آخری چیز 5، باقی چیزیں ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. 5ویں چیز، اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں ہم باتیں جو مانتے ہیں وہ بالکل بھی فطرت اور عقل کے مطابق ہے. علم غلم کچھ بھی ماننے کے لیے ہم کو نہیں کہا گیا ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر میں 2 مثالیں پیش کروں گا. ایک، آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے ملک میں بھی، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پتھر کی لکڑی کی مورتیاں بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ بت پرستی. عرب میں بھی یہ چیز تھی کہ لکڑی، پتھر، مٹی کے وہ لوگ بت بناتے تھے اور انہیں کو اپنا معبود مان کر ان کے آگے جھکتے تھے، ان کو پکارتے تھے. یہ کتنی عجیب چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اپنی قوم سے کہی تھی، اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے. کیا فرمایا؟ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو. کتنا اللاجیکل ہے کہ یہ جس چیز کو بنا رہا ہے اس کو اپنی بگڑی بنانے والا مان رہا ہے. وہ لکڑی پتھر کا جو بت ہے اپنے وجود کے لیے بننے میں اس کا محتاج ہے، اس نے اس کو بنایا، اور پھر کیا بول رہا ہے، یہ میرے کام بناتا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو اس گندگی سے ہم کو بچاتا ہے. اسلام ہم کو بتاتا ہے مخلوق کی عبادت نہیں، عبادت کس کی ہوگی؟ خالق کی، اللہ کی، جس نے سب کو پیدا کیا. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. جو پیدا ہوا ہے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. نہ صرف بت پرست، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ عیسائی بھی ایسا کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام.
جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوئے. وہ انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، وہ انسان تھے. آپ دیکھیں گے عام طور پر دینوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ انسان کی عقل میں بات سوچے تو سمجھ میں آئے گی کہ جو پیدا ہوا ہے وہ محتاج ہے، محتاج کی عبادت نہیں کی جاتی ہے. جو خود محتاج ہو، جو خود پیدا ہوا ہو، کائنات تو اس سے پہلے ہے نا، آسمان و زمین اس سے پہلے ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے. یا آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کے وقت کا قصہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل کھایا تو اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا، قرآن میں بھی ہے. لیکن وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے چونکہ اللہ کا حکم توڑا، اس لیے وہ جو گناہ ہیں وہ ساری انسانیت میں آئے. ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں کہ وہ جو سن ہے وہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں آیا، ان سے ان کی اولاد میں، اس طرح سے اولاد میں آتے آتے ساری انسانیت گناہ گار ہے. اول تو یہ غلط ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان نے جب گناہ کیا نہیں تو دوسرا گناہ اس پر کیسے آئے گا جو اس نے کیا نہیں. لیکن عیسائی یہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا اس کی وجہ سے ان کی ساری اولاد گناہ گار ہو گئی، جبکہ اولاد نے کچھ کیا نہیں. لیکن وہ یہ مانتے ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے. پھر یہ مانتے ہیں کہ اب جب ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا حل یہ نکالا کہ سارے لوگوں کے گناہ کی سزا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈال دی، اور لوگوں نے ان کو صلیب دے دیا، اور صلیب دینے سے سارے لوگوں کا گناہ معاف ہو گیا. عقل میں آتی بات؟ وہ ایسی ہوا جیسے کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے امتحان میں کاپی کی، ایگزامینر نے کیا کر دیا، جو بیچارہ اچھا لکھ رہا ہے اس کا پیپر چھین لیا، چل باہر جا. کیوں؟ اس نے کاپی کی تھی. صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کاپی کر رہا ہے، بجائے اس کو سزا دینے کے، جو پڑھائی کر کے آیا اور اچھے سے پرچہ لکھ رہا ہے اور کاپی نہیں کر رہا ہے، اس کا پیپر چھین کے اس کی پٹائی کر کے اس کو باہر بھیج سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ ہاں، اس نے کاپی نہیں کیا اس لیے نا، اس نے بھی کرنا چاہیے تھا. ہاں، اس کی غلطی نہیں ہے. تو سزا کس کو ملنا چاہیے؟ جس نے کاپی کیا ہے. تو ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو دے سکتے ہیں. لیکن عیسائی آج بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی کس کی وجہ سے؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے. اور سارے انسانوں میں جو گناہ آیا وہ سارا کا سارا کس پر ڈال دیا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. اور ان کو صلیب دے دی گئی، تو انہوں نے ساروں کے گناہوں کا پراشچت کیا، بولتے ہیں ہندی میں جیسے اس کو. تو انہوں نے ساروں کا گناہ اپنے اوپر لے لیا. لے سکتے ایسا نہیں. اسلام، اب کئیوں چیزیں ہیں، میں اگر بتانا شروع کروں بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اسلام کی تعلیمات میں سے یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سیدھی سادی تعلیمات ہیں. قرآن میں اللہ نے بتایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے پھل کھایا، اس کے بعد میں اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، مسئلہ ختم. کتنا ایزی ہے. اور جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بچہ گناہ گار پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، پاپی ہوتا ہے. وہ اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے، یہ عقل میں نہیں آتا ہے. پیدا ہی نہیں ہوتا تو گناہ کہاں سے آیا اس کے اوپر؟ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اب پیدا ہوا ہے تو گناہ کیا کب اس نے؟ لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ وہ گناہ گار پیدا ہوا. اسلام میں یہ ہے کہ کسی کا گناہ کسی پر آتا نہیں ہے. اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کسی بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث میں کیا آیا، جو حج کو جاتا ہے اور جھگڑا نہیں کرتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا ہے، وہ حج کرنے کے بعد ایسا لوٹتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے، ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو.
جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، حج کرنے والا بھی ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے. تو معلوم ہے بچہ پیدا ہوتا ہے کیسا گناہ گار پیدا ہوتا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. تو اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ عقل میں آتی ہیں، لیکن دوسرے کئی دین ایسے ہیں جو بس ایسی چیزوں کو مان رہے ہیں جو عقل میں آتی نہیں ہے، بس اس کو ماننے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے، اسلام عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے. تو آج 5 چیزیں ہم نے دیکھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ نمبر 1، اسلام محفوظ دین ہے. آپ کو اگر کوئی آ کے پوچھا بتاؤ تمہارے اسلام میں کیا اچھی بات ہے، کیوں اسلام مانتے تم لوگ، آپ ایسا بولیں گے کیا کریں ہمارے ابو اماں مسلم تھے تو ہم بھی اسلام میں آ گئے، بول سکتے ہیں ایسا؟ بلکہ ہماری اسلام ہماری چاہت اور پسند ہونا چاہیے. ہم کو اسلام اچھا لگتا ہے اس لیے ہم مسلمان ہیں. سمجھ میں آیا؟ زبردستی آ کے پھنس گئے اس گھر میں، ایسا نہیں. نمبر 1 اسلام محفوظ دین ہے. نمبر 2 عالمی دین ہے. نمبر 3 اسلام دین کامل ہے. نمبر 4 اسلام بول کے چپ ہو جا رہے ہیں. ہمارے پاس اسلام میں جہاں تعلیمات ہیں ہمارے پاس کامل عملی نمونہ موجود ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ یعنی ہمارے پاس ایک ایسا نبی جس نے اسلام پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو ہمارے پاس اس میں رہنمائی موجود ہے. نمبر 5 اسلام کی تعلیمات عقل میں آتی ہیں، آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے. لیکن بہت سارے دینوں میں تعلیمات کیسی عقل میں آتی، لوگ ایسے ہی کچھ بھی مان رہے جیسے بت پرستی. عقل میں آتی ہے اپنے ہاتھ سے بنا اور اسی کو پوجو، اسی کو اپنا رب بنا لو؟ نہیں، عقل میں نہیں آتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہم نے سیکھی. انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے مہینے دیکھیں گے. ٹھیک، اللہ تعالی ہم سب کو مزید دین سیکھنے کی توفیق دے اور دین سے محبت کرنے کی توفیق دے. اسلام بہت پیارا دین ہے. جب آپ بڑے ہوں گے اور زیادہ پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے. ہم انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.